آج کے دور میں انسان تین مغالطوں میں پڑ گیا ہے۔ پہلا مغالطہ اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کرنے میں مشغول ہونے کی بجائے مادے کی معرفت حاصل کرنے میں مشغول ہو گیا ہے۔ چنانچہ مادی ریسرچ کے اوپر اتنی محنت ہو رہی ہے کہ اس کا 10واں حصہ بھی اللہ کی معرفت کو پانے کے لیے محنت نہیں ہو رہی۔ حق تو یہ تھا کہ ہم اللہ کی معرفت پانے کے لیے زندگی گزارتے، تو اللہ تعالی کی بجائے مادے کی معرفت کو حاصل کرنے میں زندگیاں گزر رہی ہیں۔ دوسرا، آخرت سنوارنے کی بجائے دنیا سنوارنا یہ مقصد بنتا چلا جا رہا ہے۔ جس بندے کو دیکھو وہی اس محنت میں، اس کوشش میں کہ میری دنیا کی زندگی سنور جائے۔ اور تیسرا، اپنے من کو سنوارنے کی بجائے انسان اپنے تن کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ ہم اپنے من کو سنوارتے ہیں، مگر ادھر سے غفلت ہے اور تن کو سنوارنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ذرا دیکھو، عورت کے 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت اپنے ظاہر کو سنوارنے میں گزرتا ہے۔ چہرے کی خوبصورتی، اپنے کپڑوں کی خوبصورتی، باقی چیزوں کی خوبصورتی، لگتا ہے 24 گھنٹے اسی سوچ اور فکر میں اس کا وقت گزر جاتا ہے۔ اس لیے اس دنیا کو دھوکے کا گھر کہا گیا کہ یہاں لکھے پڑھوں کو دھوکہ لگتا ہے۔ یہ نہیں کہ بے وقوف انسان دھوکے میں پڑتا ہے، نہ، بلکہ اکثر و بیشتر لکھے پڑھے زیادہ لوگ دھوکے میں پڑتے ہیں۔ یہ دنیا ایک پل کی مانند ہے۔ کوئی بھی عقل مند انسان پل پہ اپنا گھر نہیں بناتا، اور ہم اس پل پر اپنی جنت سجانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ اس نے ایک سوچ بنا لی ہے، ایسا گھر ہو، اتنی خوبصورت بیوی ہو، ایسے بچے ہوں، میری فیکٹری ایسی ہو، میرا بزنس ایسا ہو، میری گاڑی ایسی ہو۔ ایک خواب ہر بندہ دیکھ لیتا ہے، پھر اس جنت کو سجانے میں وہ 24 گھنٹے لگا رہتا ہے، اپنے ڈریم کو پورا کرنے میں، کہ ڈریم شوڈ کم ٹرو، اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ چنانچہ جتنی نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اتنا ہی انسان لذتوں کا خوگر بنتا جا رہا ہے۔ وہ ضروریات کو اپنا مقصد بناتا جا رہا ہے۔ کھانا پینا ضرورت زندگی ہے، مقصد زندگی نہیں ہے۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی یاد ہے۔ مقصد تو ہمیں یاد نہیں ہوتا اور ضرورت کو ہم اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جتنا اللہ کی نعمتیں آج ہیں اس سے پہلے شاید کبھی نہیں تھی۔ پہلے لوگ سفر کرتے تھے کتنی مشکلات میں، آج سفر کرتے ہیں ایئر کنڈیشن بسوں میں، ٹرینوں میں، ہوائی جہازوں میں، مہینوں کے سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتے ہیں۔ جتنی گھروں میں سہولتیں آج ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، لیکن جتنی کھانے پینے کی چیزیں آج ہیں اس سے پہلے تھیں نہیں۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جتنے اللہ تعالی کے شکوے آج ہیں اس سے پہلے کبھی تھے ہی نہیں۔ جتنا نعمتیں زیادہ ملتی جا رہی ہیں ہمارے شکوے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ، ہم اپنی خواہش کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ شریعت نے کہا کہ ضرورت کو پورا کر سکتے ہو، ضرورت کی ایک حد ہوتی ہے۔ خواہش کو دنیا میں پورا مت کرو، خواہش کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔
خواہش کو پوری کرنے کی جگہ جنت ہے. جب وہاں جاؤ گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تمہارا جی چاہے گا، جو تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوگی، ہم تمہاری ہر خواہش کو پورا کر دکھائیں گے. تو دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے تاکہ مقصد کو پورا کر سکیں، اور جنت وہ پھر خواہش کو پوری کرنے کی جگہ ہے. اللہ رب العزت نے بھی کیا مہمان خانہ بنایا کہ جہاں ہر آنے والے مہمان کی ہر خواہش کو پورا کر دیا جائے گا. آج 3 طرح کی زندگیاں نظر آتی ہیں. ایک زندگی اس بندے کی جو نہ دین کو مانتا ہے نہ خدا کو مانتا ہے، یہ کافر کی زندگی ہے. اس کی زندگی 100% آخرت سے غافل ہو کے گزر رہی ہے. ایک زندگی اس بندے کی جو کلمہ پڑھ کے مسلمان تو بن چکا مگر اس پر خواہشات غالب ہیں. وہ اسلام میں داخل تو ہو چکا مگر 100% اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار پا رہا. اپنی خواہشات پہ بھی عمل کر جاتا ہے، کبھی فجر قضا، کبھی عشاء قضا، کبھی یہ عمل چھوٹا کبھی وہ عمل چھوٹا. یہ فسق و فجور کی زندگی ہے. ایک تیسری زندگی ہے جس کو مومن کامل کی زندگی کہتے ہیں. یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں. ہم میں سے اکثریت وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے کلمہ پڑھ کے مسلمان تو بن چکے لیکن ابھی نفس کے قیدی ہیں، نفس کے گرفتار ہیں. کبھی شیطان یہ گناہ کروا دیتا ہے، کبھی وہ گناہ کروا دیتا ہے. تو ملی جلی زندگی ہے ہماری. نام ہم مسلمان کا اپنے اوپر لے رہے ہیں، الحمدللہ کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، مگر 100% شریعت کے مطابق زندگی ہماری نہیں ہے. مسجد میں نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، مسجد کے دروازے سے بد نظری شروع کر دیتے ہیں. نماز بھی 5 وقت پڑھتے ہیں، زبان سے جھوٹ بھی بولتے ہیں. ہم دین میں وقت بھی لگاتے ہیں، کاروبار میں دھوکہ بھی دیتے ہیں. تو کہنے کو مسلمان مگر کام مسلمانوں والے نہیں ہیں. یہ ملی جلی زندگی ہے، اور اکثر زندگی آپ کو ایسے ہی ملے گی. اکثر مسلمانوں کو آپ دیکھیں وہ اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ ہماری زندگی کی ایک ترتیب بنی ہوئی ہے. چنانچہ سکرین پہ غیر محرم کو دیکھنا معمول بنا ہوا ہے. بعض گھروں میں خبروں کے نام پہ محفلیں ہوتی ہیں شادی بیاہ کی، تو مرد اور عورت کی مخلوط محفلیں ہوتی ہیں، پردے کا بھی کوئی خیال نہیں ہوتا. تو ہیں بھی مسلمان الحمدللہ، مگر مرضی کی زندگی ہے، شریعت والی زندگی نہیں نظر آتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم اسلام کی برکتوں سے واقف نہیں ہوتے، ہم اسلام کی برکتوں سے محروم ہوتے ہیں. ہمارے ایک چھوٹے بچے نے آئی پیڈ کے اوپر کوڈ لگانا سیکھ لیا. چھوٹی سی عمر تھی، اب اس کا بڑا شوق. جب آئی پیڈ ہاتھ میں آئے روز اس کا کوڈ بدل کے نیا. اس کی امی نے اس کو سکھایا کہ دیکھو بچے، ایک ڈیجٹ رکھنا 3 4 5 تاکہ تمہیں پتہ رہے کہ کوڈ کیا ہے. اس کو یاد. اللہ کی شان، ایک دن جب اس نے کوڈ لگانا تھا تو لگاتے لگاتے درمیان میں کوئی ڈیجٹ بدل گئی. اب اس نے آئی پیڈ کو کھولنا چاہا، نہ کھلا. والدہ کو کہا آئی پیڈ نہیں کھلتا.
جب چند دفعہ ٹرائیز کی تو اس نے کہہ دیا کہ اب آپ چند دفعہ صرف اور ٹرائی کر سکتے ہیں ورنہ بند ہو جائے گا. ہم نے ایک آئی ٹی اسپیشلسٹ تھے, ان سے ریکویسٹ کی کہ بھئی بچہ رو بھی رہا ہے اور غلطی بھی کر بیٹھا ہے. اس نے 2 دفعہ ٹرائی کی تو آئی پیڈ مستقل بند ہو گیا, کھلتا ہی نہیں. اب ہمیں پھر دکاندار کے پاس جانا پڑا. اس نے ٹوٹل اس کو ریکنفیگر کیا, سارا ڈیٹا بھی گیا, فلاں بھی گیا, پھر جا کے نیا اس کا کوڈ بنا. اس دن بات سمجھ میں آئی کہ دیکھو 1 ڈیجٹ کا فرق پڑا. وہ بچہ بتاتا تھا کہ میں نے 4 کا کوڈ لگایا تھا لیکن اس میں سے 1 ڈیجٹ کوئی اور ہو گئی تھی, نہیں کھلا. یوں ہی سمجھیں کہ ہماری زندگی میں اگر گناہوں کے 100 ڈیجٹ ہیں جو تالا بنا ہوا ہے, اب اس میں سے ہم نے 60 ڈیجٹ ٹھیک کر لیے, 70 ٹھیک کر لیے, 80 ٹھیک کر لیے, تالا تو نہیں نہ کھلے گا. تالا تو بند ہی ہے جب تک کہ سب کی سب ڈیجٹ ٹھیک نہیں ہوگی. شریعت نے کہا کہ جو بندہ 100% گناہوں سے بچے گا, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے, تقوی اختیار کرتے, ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. اب برکتوں کے دروازوں پر تو گناہوں کا کوڈ لگا ہوا ہے. جب تک ہر گناہ کو نہیں چھوڑیں گے وہ تالا نہیں کھلے گا. ہم خوش ہوتے ہیں اور جی ہم نے ظاہر سنت کے مطابق بنا لیا, ہم علم بھی پڑھ رہے ہیں, ہم ذکر بھی کر رہے ہیں, ہم دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں. جو 1-2 چھپے ہوئے گناہ کرتے ہیں انہوں نے تو تالے کو بند کیا ہوا ہے, ابھی تالا تو نہیں کھلے گا, برکتیں تو نہیں دیکھیں گے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مسلمان کی زندگی میں برکت کیا ہوتی ہے. ہاں 100% گناہ سے توبہ کریں, پھر ہاتھ اٹھیں گے, اللہ تعالیٰ کو ہاتھ رد کرتے ہوئے لحاظ آئے گا, شرم آئے گی. مومن کا تو مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو ملی جلی کی زندگی کی وجہ سے ہم پریشان بھی ہوتے ہیں, کچھ سکون کا بھی وقت گزرتا ہے, اور یہی ہماری زندگی کی ایک ترتیب بنی ہوئی ہے. اب 3 منزلیں ہیں اور 3 ان کی رکاوٹیں ہیں. 3 منزلیں ہیں, 3 اس کی رکاوٹیں ہیں. کیسے رکاوٹیں؟ ایک صاحب حج کے سفر پر گئے, فرسٹ ٹائم جا رہے تھے, کبھی انہوں نے ہوائی جہاز پہ سفر نہیں کیا تھا, اور سیٹ ملی تو آخری فلائٹ میں, لاسٹ فلائٹ جو تھی, اور وہ بھی ان کو اکانومی کلاس کی بجائے فرسٹ کلاس میں ملی, تو انہوں نے سیٹ بنوا لی. جب جانا تھا تو قدرتاً دیر ہو گئی, تو بیوی نے کہا چلو کوئی نہیں, آپ نے کھانا یہاں نہیں کھایا, آپ اکیلے جا رہے ہیں, تو آپ کو فرسٹ کلاس لاؤنج میں اچھا کھانا ملے گا, وہاں کھا لینا. اس نے کہا بہت اچھا. اب یہ صاحب فرسٹ کلاس لاؤنج میں پہنچ گئے. صاف ظاہر ہے وہاں تو بہت اچھا کھانا ہوتا ہے, بوفے سسٹم ہوتا ہے. اب انہوں نے جب دیکھا کہ اتنا اچھا کھانے کا سلسلہ ہے تو یہ ماشاءاللہ کھانے بیٹھ گئے. اچھا بھلا ٹائم لگا کے پھر خیال آیا کہ اوہو, میں جب حج پہ جاؤں گا تو وہاں میرے پاس ایک سیل فون ہونا چاہیے, ضرورت تو ہے, چلو میں یہاں سے سیل فون بھی خرید لیتا ہوں. تو یہ وہاں سے ڈیوٹی فری پہ آ گئے اور سیل فون ڈھونڈنے لگے. اب سیل فون دکھانے والے نے کبھی یہ دکھایا, کبھی وہ دکھایا, یہ فنکشن وہ فنکشن. یہ ایسے مصروف ہوئے کہ جب انہوں نے سیل فون خرید کے فارغ ہوئے, پتہ چلا کہ فلائٹ تو لیو ہی کر چکی تھی. اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو دھوکہ کہیں گے کہ ضرورت کے نام پر اس کو دھوکہ لگا. کھانا بھی ضرورت تھی, سیل فون لینا بھی ضرورت تھی, مگر ان دونوں کے پیچھے فلائٹ مس کرنا یہ تو کبھی بھی عقل مندی نہیں تھی.
بالکل یہی مثال ہماری زندگی کی ہے. جاب بھی ضرورت ہے, گھر بھی ضرورت ہے, خوبصورت نیک بیوی کا ہونا بھی ضرورت ہے, اولاد کو اچھا پڑھانا بھی ضرورت ہے. جو آپ کہیں گے وہ ضرورت ہے, مگر ضرورت کا یہ مقصد تو نہیں کہ اس میں لگ کے انسان آخرت کو ہی بھول جائے, انسان کو پتہ ہی نہ ہو اور موت کا فرشتہ آخری فلائٹ کو لے کے آ جائے, چلو بھائی اب بورڈنگ کا وقت آ گیا. تو 3 منزلیں ہیں اور 3 اس کی رکاوٹیں ہیں, 3 دھوکے ہیں جو منزل پہ نہیں پہنچنے دیتے. سب سے پہلا, قبر ہماری منزل ہے, غفلت اس کی رکاوٹ ہے. غفلت کہتے ہیں قبر یاد نہ ہونا. شریعت نے کہا کہ جو شخص موت کو زیادہ یاد کرے وہ زیادہ سمجھدار. چنانچہ انصار میں سے چند نوجوان صحابہ نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, بہت خوبصورت سوال پوچھا, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, من اکیس الناس واحذم الناس, انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار کون ہے؟ نبی الاسلام نے فرمایا, اکثرہم ذکر للموت, وہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو, وَأَكْثَرْهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ, اور جو ان میں موت کی سب سے زیادہ تیاری کرتا ہو, اولئک الاکیاس, یہ ہیں عقل مند لوگ, ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کو عقل مند کہا جو موت کو زیادہ یاد رکھیں اور موت کی زیادہ تیاری کریں. نہ موت یاد ہو نہ موت کی تیاری یاد ہو تو وہ تو پھر نگاہ نبوت میں بے وقوف انسان ہے. تو آج سوچیں, ہم عقل مند ہیں یا بے وقوف ہیں؟ نبی علیہ السلام نے بے وقوف کس کو کہا؟ حدیث مبارکہ میں ہے, الدنیا دار من لا دار لہ ومال من لا مال لہ ولہا یجمع من لا عقل لہ. لسان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جو دنیا کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے, اس شخص کے اندر عقل کی رتی نہیں ہے. تو آج دیکھو کہ ہماری زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے. کہیں موت کا تذکرہ کر دو نا تو عجب سی بات نظر آتی ہے کہ اس نے کون سی انوکھی بات شروع کر دی. حالانکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا مزاج ایسا تھا کہ وہ وقتاً فوقتاً موت کا تذکرہ کرتے رہتے تھے, سنتے رہتے تھے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے ذمہ لگایا تھا, آپ میرے ساتھ ساتھ رہنا اور موقع کی مناسبت سے موت کا تذکرہ چھیڑتے رہنا. ایک دن آپ نے اس کو کہا کہ بھئی اب آپ کسی اور قوم پہ لگ جائیں. اس نے کہا, کیوں امیر المومنین, اب موت کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو آپ نے اپنی ریش کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو اب اس میں جو سفید بال آ گئے یہ مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہے. عمر لانو نے ایک انگوٹھی بنوائی ہوئی تھی, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا, اے عمر موت ہی واعظ کافی ہے. تو موت کو یاد کرتے رہتے تھے. جنازہ جا رہا ہے, کسی صاحب نے پوچھا یہ کس کا جنازہ؟ صحابی نے کہا تیرا جنازہ. تو وہ تھوڑا سا ایمبیرسمنٹ فیل کرنے لگے کہ کیا کہا. مان لگے بھائی اگر آپ کو برا لگا تو یہ میرا جنازہ. پھر بات سمجھائی کہ اے بھائی جو فوت ہو چکا اس کی تو موت آ چکی, اب یہ تیری باری ہے یا میری باری ہے, ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاج ہی ایسا بنا دیا تھا ان کا کہ موت ان کو ہر وقت یاد رہتی تھی. جب موت یاد رہے گی نہ انسان دھوکہ دے گا, نہ کسی کی عزت پہ حملہ کرے گا, نہ انسان کسی کا حق مارے گا. انسان ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزارے گا. اور جب موت یاد نہیں ہوگی تو پھر انسان کوئی بھی گناہ آسانی سے کر لے گا. کب موت آئے گی کوئی نہیں جانتا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے. اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے.
انسان شادی بیاہ میں مشغول ہوتا ہے اور اس کو نہیں پتا ہوتا کہ قبر تم میں کفن کا کپڑا پہنچ چکا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک آدمی کو دشمن نے قتل کیا اور نہر کے اندر ڈال دیا. کئی دن اس کی لاش نہر کے اندر ہی رہی تو پھول گئی. ایسی پھول گئی کہ جب اس کو نکالا گیا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کون ہے کون نہیں، پہچاننا مشکل تھا. یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کس شہر کا ہے. چنانچہ پولیس نے کاغذی کارروائی کر کے جو قریب بستی تھی اس کے عالم کو کہا کہ بھائی آخر مسلمان ہے، آپ اس کو نہلا دیں، کفنا دیں اور دفن کر دیں، ہمیں تو اس کے وارث کا کوئی پتہ نہیں. لو جی، امام صاحب نے بستی والوں کو کہا کہ لوگوں نہلا تو میں دوں گا، میرے پاس کفن کے پیسے تو نہیں ہیں، تو کفن کے پیسے دو. دیہاتی علاقوں میں لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے چیزیں تو ہوتی ہیں، سپینڈنگ کیپیسٹی نہیں ہوتی، کیش نہیں ہوتا. انہوں نے کہا مولانا اعلان کر دو مسجد میں. بستی میں اعلان ہوا، لوگوں لاوارث نعش ہے، کفن خریدنا ہے، اس کا چندہ کرو. کوئی 5 روپے لایا، کوئی 10 روپے لایا. آدھا گھنٹہ اعلان ہوتا رہا لاوارث نعش، اور پھر جا کے پیسے پورے ہوئے تو اس کو کفن دے کے اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر دیا گیا. پولیس اس کی تفتیش میں تو لگی ہوئی تھی. 3 مہینے کے بعد کیس کی حقیقت کھلی تو پتہ چلا کہ وہ ایک علاقے میں ایک پورے گاؤں کا نمبردار تھا اور اس کی 4 مربع زمین تھی جس میں فروٹ کا گارڈن بنا ہوا تھا. کروڑوں پتی تھا، کروڑوں روپیہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں تھا اور اس کے 4 جوان العمر بیٹے تھے. 4 بیٹے ہیں، کروڑوں پتی ہے، بینک میں کروڑوں روپیہ ہے، لیکن اس کو کبھی پتہ نہیں تھا جب میں مروں گا میرے کفن کے لیے آدھا گھنٹہ چندہ کیا جائے گا. وارث مان نہ کری وارثاں دا، رب بے وارثہ کر مارتا ہی. فرماتے ہیں کہ اے وارث تو اپنے وارثوں کا مان نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے کو لاوارث کر کے مار دیا کرتے ہیں. کیا پتا کس حال میں موت آئے. ایک شخص 5ویں منزل پہ کوئی کام کر رہا تھا، ونڈو میں پاؤں جو اس کا اکھڑا اور کوئی چیز ٹوٹی تو وہ نیچے سڑک پر آ کر گرا، اور میٹل روڈ تھی. مگر اللہ کی شان، نہ ہڈی ٹوٹی، کوئی فریکچر نہیں ہوا، نہ خون نکلا. ایسے لگتا تھا کسی نے اس کو کیچ کر کے زمین کے اوپر رکھ دیا. لوگ بڑے حیران، 5ویں منزل سے گرا، کوئی انجری بھی نہیں ہے. لوگ اس کو مبارکباد دینے لگے. تیسرے چوتھے دن اس کے 2 دوست آئے اس کو ملنے کے لیے اور کہنے لگے کہ تمہیں نئی زندگی ملی ہے، ہمیں مٹھائی کھلاؤ. اس نے کہا آپ بیٹھیں، یہ میرے بالکل گھر کے سامنے جو یہ مٹھائی کی دکان ہے نا، سویٹ شاپ ہے، اب بھی میں تازہ تازہ مٹھائی لے کے آتا ہوں. وہ بٹھا کے گھر کہا کہ تم چائے بناؤ. بیوی کو کہا میں ابھی تازہ مٹھائی لاتا ہوں. بیوی نے گھر کے اندر ماربل لگا ہوا تھا اور اس کو دھویا تھا، صاف کیا تھا، اور وہ گیلا تھا. خاوند اپنے گھر میں ماربل کے فرش پر چلتا ہوا آ رہا ہے، پاؤں جو پھسلا، سر کے بل گرا، اس کو موت آ گئی. 5ویں منزل سے گرا، ایک قطرہ خون کا نہیں نکلا، فرش سے پھسلا، موت کا وقت آ چکا تھا. ہمیں کیا پتا کب موت آنی ہے. اس لیے نبی اسلام نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے
یا جیسے کوئی پردیسی ہوا کرتا ہے. جو پردیسی ہوتے ہیں نا ان کے ذہن میں ہر وقت ہوتا ہے ہم نے واپس جانا ہے. ہم بھی یہاں پردیسی ہیں. ہر وقت یہ سوچ رہنی چاہیے کہ ایک دن ہم نے واپس اپنے وطن جنت جانا ہے. مگر غفلت آ جاتی ہے, اور غفلت بھی کیسی کہ بندے کو مرنا یاد ہی نہیں ہوتا. ایک بڑے میاں تھے, 85 سال عمر تھی. ایک مرتبہ اس عاجز نے ان سے بات کی کہ اب تو ہماری ریٹائرمنٹ کی عمر ہے, مجھے بھی چاہیے کہ میں اللہ اللہ کروں, نیکی کروں, آپ بھی اللہ اللہ کریں. تو بات سن کے وہ بڑے میاں نے اپنے گھٹنے کو پکڑا, کہنے لگے پیر صاحب دعا کرو یہ گھٹنے کی درد ٹھیک ہو جائے نا, پھر میں نماز شروع کر دوں گا. جو 85 سال کی عمر میں گھٹنے کے درد ختم ہونے کا منتظر ہو کہ پھر نماز شروع کروں گا, یہ دھوکہ نہیں تو کیا ہے. عرفات کے میدان میں وقوف کا وقت ہے, لوگ دعائیں مانگتے ہیں, کئی تو لمبی مانگتے ہیں اور کئی ہم جیسے کم ہمت تھوڑی سی دعا مانگ کے تھک جاتے ہیں. تو ہم نے دیکھا ایک بڑے میاں 2 نوجوانوں کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے تھے. تو حیرت ہوئی, اللہ وقوف کا وقت ہے اور اس وقت میں بڑے میاں ہنسی مذاق کی باتیں. تو میرا دل چاہا کہ میں ان کو تھوڑا یاد دہانی کرواؤں, اور جب سنا تو ماشاءاللہ وہ نوجوانوں سے شادی کی باتیں کر رہے تھے. ٹاپک بھی یہ اور وقوف عرفات کا وقت. تو میں نے پوچھا بڑے میاں کیا حال ہے؟ کہنے لگے جو گزر جائے واہ واہ ہے, جو گزر جائے واہ واہ ہے. حالانکہ جو گزر رہی تھی وہ تو آہ آہ تھی. تو پوچھا آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ کہتے ہیں ویسے تو 72 سال عمر ہو گئی لیکن دل میرا 27 سے اوپر نہیں گیا. میدان عرفات میں وقوف عرفہ کے وقت اگر 72 سال کی عمر کا بندہ یہ جواب دے کہ عمر تو میری 72 سال ہو گئی, دل 27 سے اوپر نہیں گیا, یہ دھوکہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ تو قبر ہماری منزل ہے مگر غفلت اس کا دھوکہ ہے, اس کی رکاوٹ ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر کام اپنا ٹھیک کرنے کے عادی ہوتے ہیں. دفتر کا کام, بزنس کا کام, گھر کا کام. اگر کوئی رہ جاتا ہے تو وہ آخرت کا کام رہ جاتا ہے. نماز قضا ہو گئی, فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, ذرا دیر سے سوتے ہیں, آج دعوت پہ چلے گئے اس لیے فجر نہیں ہو سکی. ان چیزوں میں لگ کے فجر نماز قضا ہو جانا یہ تو بہت بڑی الارمنگ کنڈیشن ہے. تو 3 منزلوں کی 3 رکاوٹیں. پہلی منزل قبر اور غفلت اس کی رکاوٹ ہے. دوسرا آخرت ہماری منزل ہے, دنیا اس کی رکاوٹ ہے. وہ کیسے کہ دنیا کی ضرورتیں اتنی اہم بن جاتی ہیں کہ ہم ان کو پریورٹی دینا شروع کر دیتے ہیں اور آخرت بیک پہ چلی جاتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے دھوکہ بن جاتی ہے. نبی اسلام نے فرمایا الدنیا سحارتن, دنیا جادوگرنی ہے. جادوگر کا جادو ہو جاتا ہے نا تو بندے کو سمجھ نہیں لگتی کیا ہو رہا ہے. ایسے دنیا کا بھی جادو ہو جاتا ہے, بندہ دنیا سمیٹنے میں لگا ہوتا ہے, نہ اسے آخرت کی فکر نہ آخرت کی پرواہ. بس مولانا کیا ہے, مجھے تو مرنے کی بھی فرصت نہیں. حیرت کی بات ہے, کیسے مرنے کی فرصت نہیں؟ جب موت آئے گی تو پھر کیا آپ اس کو نہ کر سکیں گے؟ کہتے ہیں ایک شخص نے بڑا عالیشان محل بنوایا,
پھر اس نے دوستوں کی دعوت رکھی اور پھر اس نے ایک تخت بنوایا کہ دعوت کے بعد یہاں بیٹھیں گے اور میں ایکسپلین کروں گا لوگوں کو اس کا ڈیزائن کیسے تھا, اس کا آرکیٹیکٹ نے کیسے کام کیا, میں نے ماربل کہاں سے لیا, فرنیچر کہاں سے لیا, شینڈلیئر کہاں سے لیا, میں ان کو ڈیٹیلز بتاؤں گا. جب محفل عروج پر تھی اور وہ اپنی بلڈنگ کے بارے میں سب کچھ بتا رہا تھا, دروازے پہ دستک ہوئی. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا نوکر گیا دیکھنے کے لیے تو ایک بڑے میاں کھڑے تھے. تو نوکر نے غصہ کیا, بڑے میاں آپ کو دروازہ کھٹکھٹانا نہیں آتا؟ اس نے کہا جاؤ اپنے مالک کو جا کر کہو کہ ملک الموت آئے ہیں. تو وہ حیران ہو گیا, آیا اور آ کے اس نے مالک کے قریب آ کے کان میں کہا ایک بڑے میاں باہر کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا کے بتاؤ ملک الموت آئے ہیں. تو نام سن کے وہ حیران ہوا, کہتے یار اس کو کوئی بہانہ بناؤ, بھیج دو اس کو. جب کہا نا کہ بہانہ بنا کے بھیج دو تو دیکھا کہ وہ بوڑھا سامنے کھڑا تھا. کہنے لگا کہ جب میں آتا ہوں میں لوگوں کو بھگتاتا ہوں, مجھے کوئی نہیں بھگتا سکتا. یہ کہا اور اس کی روح کو قبض کر لی. تو یہ دھوکہ ہے نا کہ انسان اتنا دنیا میں منہمک ہو جائے کہ آخرت ہی یاد نہ رہے, چاہے وہ بزنس ہو, چاہے وہ نوکری ہو, یا کوئی اور چیز ہو. اچھا, آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم آج کیسے زندگی گزار رہے ہیں. ہے تو یہ بڑی پرسنل سی بات, لیکن ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ آج عمومی طور پہ ہماری زندگی کا سکیجول کیا ہے. ہر بندے نے کوئی نہ کوئی روزانہ کا ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے. مثلا بزنس مین جاتا ہے نا تو کہہ دیتے ہیں بھائی آج کا سیل ٹارگٹ اتنا ہے, آج کے دن میں ہم نے اتنی سیل کرنی ہے. فیکٹری والا جاتا ہے اور جا کے اپنے جنرل مینیجر کو بتا دیتا ہے آج کی پروڈکشن کا ٹارگٹ اتنا ہے. تو ٹارگٹ ہوتا ہے جس کو وہ اچیو کرتے ہیں پھر تینوں شفٹوں میں ہمت کر کے. جو نوکری پیشہ ہوتا ہے وہ جاتا ہے اور اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آج میں نے اپنے ٹیبل پہ جتنی ڈاک ہے نا سب ختم کر دینی ہے, سب بیک لاگ نکال دینا ہے. یہ ٹارگٹ ہوتا ہے اس کا دن کا. عورت کے گھر ٹارگٹ ہوتا ہے آج میں نے نا گھر کی اچھی سیٹنگ کر دینی ہے, صاف کر دینا ہے. چنانچہ اس کا بھی روزانہ کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. ہم دن کے 8 گھنٹے 10 گھنٹے دکان میں, بزنس میں, نوکری میں لگا کے پھر گھروں کو واپس آتے ہیں. تو دن کا میجر پارٹ جو شروع کا ہے وہ تو گزر چکا ہوتا ہے. اب ایوننگ شروع ہو گئی. ایوننگ میں دیکھیے پھر ہمارا کیا معاملہ. جو ذرا عمر کے بڑے ہیں وہ خبروں کے نام پہ ٹی وی دیکھیں گے کہ جی ذرا میں نیوز دیکھ رہا ہوں. نوجوان ہیں انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیں گے, انٹر انٹو دی نیٹ, وہ گھر جائیں گے کسی جال میں. عورتیں ہیں فرصت ہوئی تو وہ فون کر رہی ہیں اپنی فرینڈ کو, اپنی بہن کو, اپنے فلاں کو, اور بتا رہی ہیں کہ آج کیا ہوا, خامن نے کیا کہا, بچے نے کیا کیا. اس کے اوپر مصروف. جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کھیلوں میں مصروف ہو جائیں گے, چاہے وہ فزیکل کھیلیں ورنہ تو آئی پیڈ ہی لے کے بیٹھ جائیں گے. ہم نے بعض بچوں کو دیکھا 4 سے 5 گھنٹے آئی پیڈ پہ بیٹھے رہتے ہیں. یوں ہماری ایوننگ کا ٹائم گزر جاتا ہے. اب رات آتی ہے تو رات کو بعض ملکوں میں تو میاں بیوی کھانا کھا کے سو جاتے ہیں, اور بعض جگہوں پہ دوستوں کی دعوت ہوتی ہے, ڈائن آؤٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے. آج ادھر کھانا کھائیں گے, کل ادھر کھانا کھائیں گے. کبھی خود کھانا کھانے جا رہے ہیں رشتہ داروں کے گھر, کبھی رشتہ دار ان کے گھر کھانا کھا رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے, آدھی رات گزر جاتی ہے. اب آدھی رات گزر گئی تو تھک ہار کے سوئے, فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی. پھر اٹھے اور پھر ناشتہ کیا اور بھاگم بھاگ پھر وہی روٹین. پوچھنے کا سوال یہ ہے
کہ پروڈکشن ٹارگٹ بھی تھا، سیل ٹارگٹ بھی تھا، ڈاک نکالنے کا بھی ٹارگٹ تھا، عورت نے گھر کو صاف رکھنا یہ بھی ٹارگٹ تھا. ان 24 گھنٹوں میں کوئی ہمارا عبادت کا بھی ٹارگٹ تھا؟ ہم نے یہ عہد کیا تھا آج ہم ایک پارہ بھی پڑھیں گے، اتنا درود پڑھیں گے، اتنا استغفار کریں گے، اتنا مراقبہ کریں گے، اتنی تہجد پڑھیں گے، لمبی دعا مانگیں گے؟ ٹارگٹ ہی نہیں بنا ہوا ہوتا. اب بتائیں کہ جس زندگی میں عبادت کا کوئی ٹارگٹ ہی نہیں تو وہ غفلت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، اے دوست، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش کر لے، جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کر لے. بھئی ہماری محنت پروپورشنل ہونی چاہیے نا. دنیا میں تو رہنا ہے 150 سال، آخرت میں رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ. لیکن ہم دنیا کے لیے ٹائم کتنا سپینڈ کرتے ہیں اور آخرت کے لیے کتنا کرتے ہیں؟ کوئی آپس میں پرپورشن ہی نظر نہیں آتا. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے، سپیس ہے، ٹوٹل رائی کے دانوں سے بھر جائے اور ایک پرندہ ایک دانہ کھائے، 1000 سال کے بعد دوسرا دانہ کھائے، پھر 1000 سال کے بعد تیسرا دانہ کھائے، ایک وقت آئے گا زمین و آسمان کے درمیان کا یہ سارے گندم کے دانے ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہے. اتنا ہم نے آخرت میں رہنا ہے اور وہاں کی تیاری کی فرصت نہیں ہے. اور جہاں 150 سال رہنے، وہ اچھی زندگی گزارنے کا خواب ہمارے دماغوں پہ مسلط ہو چکا ہے. ساری عمر کما کے ہم ایک گھر مشکل سے خریدتے ہیں اور آخرت کتنے آرام سے ہم بنا سکتے ہیں. چلیں آج آپ سے کیلکولیشنیں کرواتے ہیں، تھوڑی سی انجینئرنگ ہو جائے. آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالی جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں، اتنا بڑا درخت کہ عربی نسل کا گھوڑا اگر 70 سال تک دوڑتا رہے تب بھی سایہ ختم نہ ہو. یہ فضائل ذکر میں بھی حدیث ہے اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہے. ایک دن ہمیں خیال آیا کہ ہم تھوڑا اس کی انجینئرنگ کرتے ہیں، تو ہم نے بیٹھ کے موٹی موٹی کیلکولیشنز کی. چیتا جو ہوتا ہے نا، چیتا یہ 90 کلومیٹر کی سپیڈ پہ بھاگتا ہے. جو لائن ہوتا ہے وہ 65 to 70 تک چلا جاتا ہے، اور جو گھوڑا ہے وہ 60 مائلز پر آور تک بھی جاتا ہے. ہم اس کو 50 لگا لیتے ہیں تاکہ کیلکولیشنیں آسان ہو جائیں. تو اگر 50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے عربی نسل کا گھوڑا دوڑے، اس کا مطلب عام گھوڑا نہیں، اسپیشل ریکارڈ قائم کرنے والے گھوڑے، تو ہم 50 کلومیٹر ہی لگا لیتے ہیں. تو 50 میل کی رفتار سے دوڑے تو 24 گھنٹے میں وہ 1200 میل کا فاصلہ طے کر سکتا ہے. 50 ضرب 24، سمپل سی کیلکولیشن ہے کہ 1200 میل ایک دن میں اس نے کر لیا، اور ایک مہینے میں 12 تیے 36، 36,000 مائلز اس نے کر لیے. اب ایک مہینے میں اگر 36,000 میل کیے تو سنیے، ہماری زمین کا جو گھیر ہے، سرکمفرنس ہے، وہ 24,000 کلومیٹر ہے، مائل ہے، اور زمین
1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اس لیے 24 گھنٹے میں ہمارا دن رات کا سائیکل مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اگر 24,000 میل زمین کا گھیر ہے تو یہاں تو 36,000 کر لیا، اس کا مطلب کہ وہ گھوڑا ایک دن میں، ایک مہینے میں 1.5 زمین کے برابر ایریا کور کر سکتا ہے۔ اچھا 1.5 زمین ایک مہینے میں، تو ایک سال میں 18 زمینیں، ایک سال میں 18 زمینیں تو 70 سال میں 18 ضرب 70 تو تقریباً 1260 زمینیں بنی۔ 1260 زمینوں کے بقدر ایریا وہ ایک گھوڑا طے کرے گا 70 سالوں میں، 1260 زمینیں۔ اچھا مزے کی بات سنیں کہ اگر ایک دفعہ سبحان اللہ حرم میں کہے تو شریعت کہتی ہے کہ 1,00,000 کا ثواب، تو 1260 ضرب 1,00,000 126 ملین زمینیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اللہ آخرت میں اتنی بڑی جنت دیتے ہیں کہ وہ 126 ملین زمینوں کے برابر ہے۔ سوچئے ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان کی جو، مسلمان کی جو زمین آخرت میں ہے وہ پلین زمین ہے، اس کی جتنی عبادت ہوگی اتنا اس کو اللہ تعالیٰ بنائیں گے اور سجائیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندے کا گھر بن رہا ہوتا ہے سونے چاندی کی اینٹوں سے اور مشک کے اس کے سیمنٹ لگ رہا ہوتا ہے، فرشتے کام بند کر دیتے ہیں۔ دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں آپ نے کام کیوں بند کیا؟ وہ کہتے ہیں بندے نے عبادت کرنی چھوڑ دی، ہمارے پاس را میٹیریل ختم ہو گیا، ہم نے بھی کام بند کر دیا ہے۔ دوبارہ پھر بندہ عبادت شروع کرتا ہے، پھر مکان بننے لگ جاتا ہے۔ اب اگر ہماری عبادت پر وہ را میٹیریل پہنچنا ہے، ہم کتنا را میٹیریل بھیجتے ہیں؟ جس کا گھر بن رہا ہوتا ہے تو وہ تو را میٹیریل کی کمی نہیں ہونے دیتا، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ساری عمر کما کے تو 3 کمروں کا گھر نہیں خرید سکتے، یہ تو دنیا کی زندگی ہے، اور یہاں چند بار سبحان اللہ پڑھو اللہ تعالیٰ ملین زمینوں کے برابر جنت کا ٹکڑا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آخرت منزل ہے اور دنیا کی مصروفیتیں اس کی رکاوٹ ہیں۔ ہمارے مشائخ نے کہا، بات ذرا پتے کی ہے، امید ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں گے۔ فرمایا دنیا کام کی جگہ، دنیا کام کی جگہ، قبر آرام کی جگہ، اور جنت انعام ملنے کی جگہ۔ دنیا کام کی جگہ، قبر آرام کی جگہ، اور جنت انعام ملنے کی جگہ۔ جو بچہ محنت کرتا ہے اسی کو انعام ملتا ہے۔ ہم دنیا میں محنت کریں گے آخرت کی تو پھر آخرت میں انعام پائیں گے، اور اگر دنیا ہی میں ہم نے دل لگائے رکھا اور آخرت یاد ہی نہ رہی اور دنیا کی محبت لے کے چلے گئے تو پھر پتہ ہے آخرت میں ہوگا کیا؟ مشائخ نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دنیا کو ایک بوڑھی عورت کی شکل میں کھڑا کریں گے، بہت کبھی صورت ہوگی، اور پھر فرمائیں گے کہ جب سے میں نے تمہیں پیدا کیا میں نے تمہیں کبھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا، ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا، میں اب بھی تمہاری طرف نہیں دیکھنا چاہتا، اس کو لے جاؤ جہنم میں۔ جب اس بڑھیا کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جانے لگیں گے فرشتے تو وہ بڑھیا اس وقت کہے گی اللہ ایک میری فریاد ہے۔ پوچھا جائے گا کیا؟ اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔
اے اللہ میرے بھی تو چاہنے والے دنیا میں بہت تھے. اللہ اعلان کروا دیں گے تھے جو دنیا سے محبت کرنے والے تھے سب اس کے ساتھ ملا کر جہنم میں ڈال دیا جائے. تو قبر ہماری منزل ہے، غفلت اس کی رکاوٹ ہے. آخرت ہماری منزل ہے اور دنیا اس کی رکاوٹ ہے. اب تیسری بات کہ اللہ رب العزت کی معرفت یا اللہ سے تعلق حاصل کرنا یہ ہماری منزل ہے اور ہمارا نفس اس کی رکاوٹ ہے. اللہ ہماری منزل ہے اور نفس اس کی رکاوٹ ہے. دو طرح کی پوجا ہوتی ہے. ایک ہے اللہ کی پوجا کہ ہر حال میں اللہ کی منشا کو پورا کرے. ایک ہے کہ نہیں اچھی لگی تو بات کر لی اور اگر طبیعت کے خلاف ہے شریعت کا حکم تو طبیعت پہ عمل کر لیا. یہ نفس کی غلامی ہوتی ہے. یاد رکھیں زر پرستی، زن پرستی، شہوت پرستی، بت پرستی، نفس پرستی، یہ تمام کی تمام بت پرستی کی اقسام ہیں. خدا پرستی کوئی اور چیز ہے. اللہ کو پوجنا یعنی اللہ کی ہر حال میں ماننا یہ الگ چیز ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے، اس دنیا میں اللہ رب العزت کے بعد جتنی نفس کی پوجا کی گئی اتنی پوجا کسی اور بت کی نہیں کی گئی. انسان نے سب سے زیادہ اپنے نفس کو پوجا ہے اللہ کے بعد. قرآن مجید میں فرمایا اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. تو قرآن پاک سے ثابت ہو رہا ہے کہ انسان اپنے خواہشات کی پوجا شروع کر دیتا ہے. وہ خدا کا پجاری نہیں رہتا، وہ نفس کا پجاری ہوتا ہے. ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کے پجاری ہیں. اگر ہم بد نظری کرتے ہیں ہم حکم خدا کو چھوڑ کر نفس کی مانتے ہیں. اگر انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے غیر عورتوں کو دیکھتے ہیں ہم اللہ کی نہیں مانتے، ہم نفس کی مانتے ہیں. اگر ہم موقع آنے پہ جھوٹ بول دیتے ہیں خدا کی نہیں مانتے، نفس کی مانتے ہیں. اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دے دیتے ہیں ہم خدا کی نہیں مان رہے، ہم نفس کی مانتے ہیں. تو ہمارا معبود پھر خدا نہ رہا، ہمارا معبود تو نفس بن گیا. گو زبان سے ہم کہیں کہ اللہ ہمارا معبود ہے مگر اللہ کے دفتروں میں تو ہم نفس کے پجاری ہیں. دیکھنا تو یہ ہے کہ اللہ کے دفتر میں کیا لکھا گیا. چنانچہ باجید بسطامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تو میں نے کہا اے اللہ میں آپ تک آنا چاہتا ہوں. فرمایا دع نفسک وتعال، اچھا اپنے نفس کو چھوڑ دو تم میرے تک پہنچ جاؤ گے. تو باجید بسطامی رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے جنت 2 قدم ہے، جنت 2 قدم ہے. اپنی محفل میں فرماتے تھے جنت 2 قدم ہے. کسی نے کہا حضرت کیا مانا جنت 2 قدم ہے؟ فرمایا دوست پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھ لے تیرا دوسرا قدم جنت پہنچے گا. تو ہمیں اپنی نفس کی خواہشات کو توڑنا ہے جو شریعت کے خلاف ہے. جب تک ان خواہشات کو نہیں توڑیں گے اس وقت تک ہم اللہ کے فرما برداروں میں شامل نہیں ہو سکیں گے. چنانچہ آج کے دور میں غیر محرم کا فتنہ یہ تمام فتنوں سے بڑھ گیا ہے، ٹاپ پہ ہے. عورت کے دل میں شیطان ڈالتا ہے کہ بن سنور کے نکلو. وہ بیچاری بے پردہ بن سنور کے نکلتی ہے اپنے حسن کی زکات نکالنے کے لیے. حدیث پاک میں آتا ہے بے پردہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے شیطان کا ایک گروپ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے.
وہ لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، لوگوں دیکھو اس کو. اب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو عورت سے بے پردگی کروائی شیطان نے اور مرد سے بد نظری کروائی. نتیجہ کیا ہوا؟ یہ بھی گناہگار، وہ بھی گناہگار. اور آج کل تو نوجوان بچے اور بچیوں کو لگتا ہے کہ بس ایک ہی چیز کی تلاش ہے. ایک وقت تھا جب نوجوان آپس میں ایک دوسرے سے عہد کرتے تھے، اتنی تہجد پڑھا کریں گے، اتنا روزہ رکھیں گے، اتنی تلاوت کریں گے، اس میں مقابلہ ہوتا تھا. آج تو یا انٹرنیٹ ہے یا فیس بک ہے، اسی کے اوپر وقت گزرتا جا رہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آج ہر انسان اپنی خواہش کو پوری کرنے میں لگا ہے الا ماشاء اللہ. ایک زمانہ تھا صرف نوجوانوں کے اوپر بندے کو فکر ہوتی تھی کہ ذرا کچی سی عمر ہے، بہک نہ جائیں. آج تو بوڑھوں کا پتہ نہیں ہے. ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس کی عمر 18 سال تھی، زاروں قطار رونے لگا. اتنا رو رہا تھا کہ میرا جی چاہ رہا تھا اگر کوئی کام میرے بس میں ہوتا نا تو میں بچے کے آنسو پوچھ لیتا، میں اس کام کو کر دیتا. میں نے اس کو کہا، بچہ تم کیوں اتنا رو رہے ہو، کیا ہوا؟ کہنے لگا میری دادوں کے لیے دعا کریں. 18 سال کا نوجوان بچہ نیک دادوں کے لیے رو رہا ہے. کیا ہوا؟ کہنے لگا 2-3 سال سے دادا ابو فوت ہو گئے اور میری دادو انٹرنیٹ پہ روزانہ 2 سے 3 گھنٹے بیٹھ کر ننگی تصویریں دیکھتی ہے. آج بچہ آ رہا ہے اپنی دادوں کے بارے میں پریشان ہو کر. وہی زمانہ آ گیا، بوڑھے بھی فتنے سے محفوظ نہیں رہے. تو اللہ رب العزت ہماری منزل ہے اور اس کی رکاوٹ نفس ہے. ہم نفس کے پجاری ہیں یا نہیں؟ ایک کوئک کوسچن اپنے دل میں تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچئے، ہم سیل فون کا غلط استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ اسی وقت ہمارا من جواب دے دے گا تم پکی بات ہے تم نفس کے غلام ہو. اگر غیر محرم کے میسیجز کا انتظار، اگر انٹرنیٹ پہ انہی کے ساتھ تعلق، اس کا مطلب یہ کہ پھر ہم اپنے نفس کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت ہماری منزل ہے، نفس اس کی رکاوٹ ہے. اس لیے فرمایا کہ قرب قیامت میں خلوت کے گناہ بڑھ جائیں گے. جتنا کوئی تنہا ہوتا ہے آج اتنا وہ گناہ میں ملوث زیادہ ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا جتنا خلوت میں ہوتے تھے اتنا اللہ کی یاد میں زیادہ ہوتا تھا. آج جتنا خلوت میں ہے اتنا گناہ زیادہ. اور جن بچوں کی ادھر ادھر انوالومنٹ ہو جاتی ہے وہ تو ایک نظر میں بندہ فگر آؤٹ کر لیتا ہے. گھر والوں کے ساتھ مل کے کھانا بھی نہیں کھائیں گے، ان کو کھانا بھی نہیں کھانا، ان کو یہاں بھی نہیں جانا ماں باپ کے ساتھ مل کر. آپ دیکھیں گے وہ یہی کہیں گے کہ بس ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو. اس کا مطلب ہے سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. ہم نے حدیث پاک پڑھی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی. ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی یہ کیا معنی ہے کہ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں اس کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفریہ بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ نکاح ٹوٹا یا نہیں. اور واقعی آج تو کفریہ کلمات کا علم ہی نہیں لوگوں کے پاس. بہت سینسٹیو مسئلہ ہے یہ. مالا بدھا من میں
فارسی کی کتاب ہے, ہم مفتی صاحب سے پڑھ رہے تھے, تو جب انہوں نے کلمات کفر پڑھائے تو ہماری آنکھیں کھل گئیں. اس میں حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, مفتی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے, ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے, اور اگلے نے جواب دیا رکھ پرے شریعت کو فقد کفر, وہ آدمی کافر ہو گیا. شریعت کے بارے میں ایسی بات کہہ دینا کہ رکھ پرے شریعت کو, ایمان کہاں بچتا ہے؟ سوچئے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ بھئی کلمات کفر کون کون سے ہیں. یہ نہ ہو کہ کہیں ایسے جملے ہم بولیں, کئی جملے تو بہت کامن ہیں. مثلا علماء نے لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ کہاں رہتے ہو, دوسرے نے کہا فلاں جگہ رہتا ہوں. او خدا دے پچھاوڑے, خدا کے پچھاوڑے یعنی خدا کے پیچھے رہتے ہو, فقد کفر, ایسا بندہ کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے, اور اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر اپنے ذہن میں میاں بیوی رہ رہے ہیں اور زنا کا گناہ لکھا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ مرد قرب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. ایک صورت تو یہ ہے, یہ کفریہ کلمہ بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا, خامد بولے تو بھی نکاح ٹوٹا. اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹس, اور یہ تو ہر گھر کی آج بات نظر آتی ہے. جس گھر میں دیکھو الا ماشاء اللہ وہی حال ہے. جب شادی ہوئی میں بولتا تھا, بیوی سنتی تھی. اس نے کہا پھر, کہتے پھر بچے ہو گئے, پھر بیوی بولتی تھی میں سنتا تھا. اس نے کہا پھر, کہتے پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے, ہم دونوں بولتے تھے محلے والے سنتے تھے. تو بڑھاپے میں آرگومنٹس اور زیادہ. اب ان آرگومنٹس میں ہوتا کیا ہے کہ مرد کی زبان سے کنائے میں طلاق نکل جاتی ہے. کنایا کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق کا نہیں بولا, لیکن بات ایسی کر دی کہ جس کا مفہوم طلاق والا ہوتا ہے, اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں. اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے کہ غصے میں کہہ دیتے ہیں چلی جا, مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں آج کے بعد. اس قسم کے الفاظ کہ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے, اس کو کنایا کہتے ہیں. اب اس کے مسئلے بھی سیکھنے چاہیے. بھائی نکاح کیا ہے تو کیسے ٹوٹ سکتا ہے, یہ مسئلے بھی تو آنے چاہیے نا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ ٹیکس کے سب مسائل جانتے ہیں, بزنس کے سب کوڈز جانتے ہیں, فلاں کا سب نالج آپ نے حاصل کیا ہوا ہے, اور ایک مومن نکاح کر لیتا ہے اور اس کو نکاح طلاق کا پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ شریعت کہتی ہے علم حاصل کرو. ایسا نہ ہو کہ کنائے میں طلاق ہو جائے, ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور میاں بیوی مل کے رہ رہے. اور آج تو یہ معاملہ ہے کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں, ہو بھی جاتی ہے, پتہ بھی ہے دونوں کو, مگر بدنامی ہو جائے گی, پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. چنانچہ ہمیں ایسے لوگ ملے, 5 وقت کا نمازی, تہجد پڑھنے والا, سب نیکی کرنے والا. خود اس نے مجھے کہا کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی غصے میں. ویسے میں نے غصے میں دی تھی. میں نے کہا کبھی کسی نے بیوی کو خوش ہو کے طلاق دی؟ دیتا تو غصے میں ہی ہے نا. یہ کیا بات ہوئی کہ غصے میں دی تھی؟ بھئی طلاق تو ہو گئی. اور جی پھر بعد میں ہم نے سوچا وہ بھی نیک ہے, میں بھی نیک ہوں, بدنامی ہو جائے گی, بچے خراب ہو جائیں گے, تو بس پھر ہم نے پھر اکٹھا رہنا شروع کر دیا. نہ رشتہ داروں کو پتا, نہ علماء سے پوچھا. پھر میاں بیوی اکٹھا رہ رہے ہیں, ایک گھر ایک کمرے میں. اب بتائیں زنا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ قربان جائیں اس سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر,
1400 سال پہلے وارن کر دیا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. آج اس بات کی ضرورت ہے ہم دین کو پڑھیں، دین کو سمجھیں، دین کو سیکھیں تاکہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار سکیں. اور یہ ایسا گناہ ہے زنا، اللہ اکبر، کہ قرآن مجید میں اس کے لیے فرمایا خالدین وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَا، خالدین فیہا کا لفظ آیا. تو مفسرین نے اس پر نقطہ لکھا کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، مومن مسلمان خطا کار کے لیے خالدین کا لفظ. تو مفسرین نے اس کا جواب دیا جی ہاں، یہ آپس میں انوالو تھے نا، تو کہتے تھے ہم کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے، ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے ایک دوسرے کو. یہ جو وعدے کرتے تھے ہم کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اللہ فرماتے ہیں میں بھی تمہیں پھر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب دوں گا. ایک حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بوڑھا زانی آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھیں گے. ایک روایت میں ہے قیامت کے دن بے پردہ جو ننگے سر پھرنے والی عورت ہوگی وہ اللہ کے سامنے کھڑی کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے. یہ وہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہی قیامت کے دن نہیں پڑے گی. آج اس سے بچنے کی ضرورت ہے. چنانچہ بات لمبی ہو گئی، میں اس کو مکمل کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے ہم دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مقصد زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ساری بات کا لب لباب ایک بزرگ کی بات بہت اچھی یاد کیجئے. فرماتے تھے کہ اے دوست تو اللہ کی اتنی عبادت کر جتنا کہ تو اس کا محتاج ہے. ہم اللہ کے کتنے محتاج ہیں؟ ہر کام میں محتاج ہیں. تو فرماتے تھے کہ تم اللہ کی اتنی عبادت کرو کہ جتنا تم اس کے محتاج ہو. اور دوسری بات کہی اتنا گناہ کرو جتنا عذاب سہنے کی تم میں طاقت ہے. ہم تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، اللہ تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت کر سکیں گے. تو آج کی مجلس میں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کا ارادہ کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ آج اس توبہ کے کلمات پڑھائے گا. دل میں یہ نیت کر لیجئے ہم پچھلے سب گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں. جو احباب بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ ساتھ بیعت کی بھی نیت کر لیں. اگر عورتیں دور آواز سن رہی ہیں تو وہ بھی ان کلمات کو پڑھ کے اس عمل میں شریک ہو سکتی ہیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے تو طائف ہو چکے ہیں.
چند معمولات ہیں، اگر باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ 100 مرتبہ استغفار پڑھنا صبح و شام، 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور روزانہ ذکر قلبی یعنی مراقبہ کرنا۔ ان کو پابندی سے کریں، انشاءاللہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی۔ وقت کم ہے، دعا سے پہلے ہم صرف چند منٹ کے لیے اپنے دل میں اللہ کو یاد کر لیں۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ اے مالک، جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما، جو ارادے سے کیے وہ گناہ بھی معاف فرما، جو بن ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما۔ لا ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما۔ میرے مالک، ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، ہمارا نفس امارہ ہے، شیطان دشمن پیچھے لگا ہے۔ اللہ ہمارے نفس کو مطمئنہ بنا دیجئے، شیطان بدبخت سے پیچھا چھڑا دیجئے، ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر نیکی کے رستے پہ چلا دیجئے۔ میرے مولا، بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے، باپ کو کہتے ہیں ابو اٹھا لے، باپ خود بھی تھکا ہوا ہو پھر بھی بچے کو اٹھا لیتا ہے، نہ نہیں کرتا۔ میرے مولا، ہم اپنے نفس سے لڑتے لڑتے تھک گئے، اللہ آپ کی مدد چاہیے۔ اے اللہ رحمت فرما دیجئے، اے اللہ رحمت کر دیجئے، اے اللہ ہمارے نفس کو مطمئنہ بنا دیجئے۔
میرے مولا ہماری توبہ قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں نیکی کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اللہ مقامی دوستوں نے جس محبت کے ساتھ بلایا اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ جو بھی پریشانیاں ہیں اپنی رحمت سے دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ میرے مولا رحمتوں کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمیں ضائع ہونے سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم آپ کی نگاہوں سے گرنا نہیں چاہتے، کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہتے کہ آپ کی نظروں سے گر جائیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے ہاتھ گناہ کے لیے بڑھنا چاہیں، بڑھتے ہاتھوں کو واپس کر دیجئے، قدم اٹھنا چاہیں، اٹھتے قدموں کو واپس لوٹا دیجئے۔ گناہوں کی ذلت سے ہمیں بچا لیجئے، طاعات کی عزت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔